اسی طرح کا واقعہ حضرت خبیب کے باب میں بھی ملتا ہے، جن کا واقعہ آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں رکھا تھا کہ ابو سفیان نے اور ان کو شہید کرنے سے پہلے پوچھا اگر تجھے آزاد کر دیتے ہیں تو اتنا کہہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش میری جگہ پہ، اور ان کو سولی لٹکا دیا جائے۔ کہا میں یہ کیسے کہہ دوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ اپنے گھر میں اور ان کو کانٹا تک نہ چبھے، تم کہتے ہو میں یہ کہہ دوں۔ یہ واقعہ گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن اس واقعے کے اندر ایک جزوی بات تھی کہ جس وقت ان کو شہید کیا جانے لگا، جو عربی کا ایک مشہور قصیدہ بھی ہے ان کا، حضرت خبیب بن عدی کا، اور اس کے اندر سے ایک شعر زبان زد عام ہے کہ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرعی، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں اگر میں مسلمان ہوں تو میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، جو بھی ٹکڑا گرے گا جس سائیڈ پہ بھی گرے گا مسلمان ہی گرے گا، مجھے کیا پرواہ، میں مسلمان ہوں۔ اور یہ نہیں کہ سنت ہے کہ سولی پہ یا تختہ دار پہ لٹکنے سے پہلے سب سے پہلے یہ شخص ہیں کہ جنہوں نے 2 رکعتوں کو ادا کیا تھا، اور 2 رکعتیں بھی تیزی سے پڑھی کہ کہیں کافر یہ نہ سمجھ لیں کہ موت کے خوف کی وجہ سے، اور یہی ہیں وہ جنہوں نے اس بچی کو بھی پھر بطور اپنے دفاع کے، بطور اس کو یرغمالی کے پیش نہیں کیا، بلکہ اس بچی کو بھی کچھ نہ کہا، حالانکہ اس وقت یرغمال بنا سکتے تھے۔ اسی طرح جو دوسرے صحابی بچ گئے تھے زید بن دسنہ، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ ابو سفیان نے ان کو بھی یہ کہا تھا تو کہہ دے کہ میری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ رسول اللہ کو وہ تکلیف آئے جو مجھے آئے، میں تو چاہتا ہوں رسول اللہ کو کانٹا بھی نہ چبھے۔ تو یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معجزن تھی، اس طرح بھری ہوئی تھی کہ وہ اپنی ذات کو تو تکلیف دے سکتے تھے، رسول اللہ کی ذات کو کوئی تکلیف نہیں تھے دینا چاہتے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ 3 ایسی خصلتیں ہیں جو کسی بندہ مومن میں پیدا ہو جائیں تو اس کو ایمان کی جو حلاوت ہے، ویسے تو ایمان کی لذت اور حلاوت کا اصل لطف قیامت کے دن جنت میں انسان نے چکھنا ہے کہ یہ جو ایمان تھا، یہ جو اللہ کی وجہ سے گناہ چھوڑے ہوئے تھے، اللہ کی وجہ سے نمازیں پڑھتے تھے، آج الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ پڑھنے آئے، کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ یہ ایمان تو ہے، لیکن اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی جو حلاوت ہے، اس کا اصل ذائقہ مسلمانوں نے قیامت کے دن ہی چکھنا ہے۔ لیکن 3 خصوصیات ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی بندہ مومن میں بدرجہ عتم آ جائیں، یعنی وہ انتہا پہ پہنچ جائیں، تو اس دنیا میں بھی وہ ایمان کی مٹھاس چکھتا رہتا ہے، ایمان کا ذائقہ چکھتا رہتا ہے، اس کو اطمینان قلب، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت نصیب ہوتی رہتی ہے۔ اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جس کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے بڑھ کے محبوب ہو جائیں، ہر چیز سے مراد اپنی اولاد سے بھی آگے، اپنے والدین سے بھی آگے، اپنے مال سے بھی آگے، اپنے مفادات سے بھی آگے، اپنی غرض و غایت سے بھی آگے۔ جس وقت بندے کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول، ہاں اللہ سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے صرف ڈرا ہی جاتا ہے، نہیں، اللہ سے محبت ہو سکتی ہے، اور بندے بے شک اللہ رب العزت کا ادب و احترام، اس کے خوف کی آپ سے تقاضا کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی۔ لوگ نبی سے تو بہرحال الحمدللہ ہمارے معاشرے میں محبت کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے کسی حد تک، لیکن اللہ سے محبت کا کنسیپٹ نہیں پایا جاتا۔ اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے، یہ اللہ ہی کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دوڑ دوڑ کے بار بار مسجدوں کی طرف 5 وقت میں آتا ہے۔ کس کی محبت ہے؟ اللہ کی محبت۔ اور اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ محبت ہر چیز سے آگے نکل جاتی ہے تو وہ بندہ اس دنیا میں بھی مٹھاس چکھتا ہے۔ اور 3 جو صفات ہیں اس میں سے دوسری صفت بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے، وہ بھی موضوع سے کسی حد تک مطابقت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ اور رسول اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت کرے۔ یہ بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے۔ میرا آپ سے تعلق، میرا آپ سے رشتہ داری، میرا آپ کا کنبہ قبیلہ ہو سکتا فرق ہو، آپ کا آپس میں کنبہ قبیلہ فرق ہو، لیکن 2 بندے آپس میں اگر صرف اس لیے محبت کرتے ہیں، یار یہ بندہ نمازی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، دوسرا بندہ کہتا ہے یہ میرا فجر کا ساتھی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپس میں محبت ہو رہی ہے کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے، ایک دوسرے کی نیکیوں کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ
تعاون، نیکیوں کے تعاون کی وجہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بدیہی اور یقینی امر ہے کہ اللہ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ بھی بندہ اپنی زندگی میں ایمان کا لطف اور ایمان کی مٹھاس چکھ لیتا ہے۔